حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے اندر روح ڈالی اور جنت کے اندر داخل کیا، اور جب انہوں نے جنت کے اندر تمام نعمتوں کے باوجود تنہائی محسوس کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی پسلی سے ان کے سکون کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بھی ان کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا، اور پھر فرمایا کہ تم دونوں اس جنت کے اندر رہو، وَاسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، تم بھی رہو اور تمہاری بیوی بھی رہے، اور آگے کہا کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا، جنت میں نعمتوں کی کمی نہیں ہے، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک حکم ہے میرا، اور وہ حکم یہ ہے کہ فَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ فطرت انسانی ہے، انسان کو جس کام سے منع کیا جائے وہ کام اتنا ہی زیادہ کرنے کا شوق اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ہم کو منع کیوں کیا گیا۔ شیطان ادھر بھی آیا اور اس نے بہکایا، آدم و حوا دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ واقعے کو سمیٹتے ہوئے صرف بتانا یہ ہے کہ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا تو جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے انہوں نے اپنے شرمگاہ کو، اپنے جسم کو ڈھانپا، اور ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس نافرمانی کے جرم میں ان کو اسی وقت جہنم میں ڈال دیتا، لیکن ایک موقع دیا پراشچت کا، ایک موقع دیا کفارہ ادا کرنے کا، ایک موقع دیا سنبھلنے کا، ایک چانس دیا اپنے آپ کو دوبارہ شیطان کی مخالفت کر کے اللہ کی فرما برداری کرنے کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تو آدم و حوا دونوں سے کو آگاہ کر دیا کہ اے آدم و حوا، اب یہاں تمہاری نسل بڑھے گی، ہم تمہارے لیے، تمہاری نسلوں کے لیے ہم اپنے انبیاء کرام کو یہاں بھیجیں گے، اور شیطان بھی یہاں تمہارا پیچھا کرے گا۔ جنت میں تم دونوں شیطان کی بات مان چکے ہو، ایک بار میری نافرمانی کر چکے ہو، یہ ہم لاسٹ چانس دے رہے ہیں تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کا اور شیطان کی مخالفت کرنے کا۔ اگر یہاں تم دونوں نے اور تمہاری اولاد نے اگر پھر سے میری اتباع کی اور شیطان کی نافرمانی کی تو ہم تمہیں وہ مقام پھر دے دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں، یعنی جنت۔ اور اگر یہاں تم نے اور تمہاری اولاد نے پھر سے اسی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی پیروی کرتے رہے اور اس کی فرما برداری کرتے رہے تو دنیا میں بھی تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور وہ کھویا ہوا مقام بھی تمہیں نہیں ملے گا جنت، بلکہ ایک دوسرا مقام ہے جس کو عذاب عظیم، عذاب علیم، سقر، جہنم اور کئی ناموں سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ ہم تم کو، تمہاری اولاد کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم دونوں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کیا، لیکن یہ حکم جاری رہا اور یہ آج تک حکم جاری ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں شیطان کی اور اس کے کاموں کی مخالفت کرنے کے لیے آئے، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ قدم قدم پر شیطان ہمیں بہکائے گا، اور کامیاب وہی انسان ہوگا جو شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچتا رہے۔ جمعہ ختم ہوگا، نکلیں گے، نکلتے ہی شیطان بہکانا شروع کر دے گا، گھر تک جاتے جاتے کئی شیطانی کام بھی ہم کر ڈالیں گے،
اللہ رب العالمین نے حضرت آدم حوا دونوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں تمہیں شیطان کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. بس ایک بار جنت میں تم لوگ اس کی بات مان چکے ہو، اب تمہاری اولاد پر یہ فرض ہے کہ دنیا میں اس کا وروධ کریں اور اس مقام کو دوبارہ حاصل کریں. امام کائنات کی زندگی پڑھی، اللہ کے رسول نے وہ عمل اس دنیا میں بتائے جو آپ کو جنت کے قریب کر دیتے. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر غور کر لیں تو بالکل جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے. من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلبہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور صدق دل سے کہا. لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، 2 چھٹاک کی زبانی تو ہلانا ہے، لیکن صدقا للقلبہ کا جملہ یہ بتلا رہا ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اس کے تقاضے پورا کرتے رہے اور کوئی ایک فرد بھی ان کے اوپر اسلام نہیں لایا. اسماعیل تو ان کے بیٹے تھے، ہاجرہ اور سارہ تو ان کی بیوی تھیں، حضرت لوط علیہ السلام تو ان کے بھتیجے تھے. ان کو چھوڑ دیجیے، اسماعیل بھی نبی تھے، لوط بھی نبی تھے، ان کو چھوڑ دیجیے. اس کے بعد بتائیے کہ ان کے اوپر ایک شخص بھی ان کی پوری 99 سال کی زندگی میں کوئی ایمان لایا ہو، ایک شخص بھی اسلام نہیں لایا. اللہ رب العالمین نے کہا آپ نے محنت کی، ہدایت دینا نہ دینا یہ تو میرا کام ہے، آپ کا نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو اکیلے پوری ایک امت قرار دیا، آپ اکیلے پوری امت کے برابر، امت واحدہ کہا. لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ہم سے زیادہ عرب کے کافر جانتے تھے، اسی لیے وہ لا الہ الا اللہ جلدی پڑھتے نہیں تھے. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ہمیں شجر و حجر چھوڑنا پڑیں گے، ہم کو پتھروں کی اور 360 بتوں کی پوجا سے توبہ کرنا پڑے گا، ہم جن بزرگوں کے ذریعے اپنی دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں ہمیں ان کو ترک کرنا پڑے گا. عرب کے لوگ یہی تو کہتے تھے لیقربونا الی اللہ، ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں. یہ جو ود سوا یغوث یعوق نصر اور یہ خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی 360 جو بزرگوں کی مورتیاں ہیں ان کو ہم رب تھوڑی بناتے ہیں، یہ رب تھوڑی ہیں. ہم تو ان سے دعا اس لیے کرتے ہیں لیقربونا، یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. بس ان کا جرم صرف اتنا ہی تو تھا کہ وہ یہ کہتے تھے یہ میری دعائیں لے کر اللہ تک جاتے ہیں، بس اللہ نہیں ہے لیکن ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. لیقربونا الی اللہ، صرف اتنے سے جرم کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا تم مومن نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو، تمہارا لا الہ الا اللہ پڑھنا بیکار ہے. من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور دل کی گہرائیوں سے کہا، صدق دل سے کہا، اس کے تقاضے پورے کیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا انعام کیا ہے؟ دخل الجنہ، جنت میں جائے گا. دوسری حدیث بخاری کی، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ کے دربار کو اور اللہ کے در و دیوار کو چھوڑ کر کہیں اور کسی اور چوکھٹ پہ سوال کرنے کے لیے نہیں گیا، جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس کے گلے میں کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی منتر اس کے گلے میں نہیں تھا، جس کی موت اس حال میں آئی دخل الجنہ، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے انتقال کے وقت آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، کوئی اور بات نہیں کی، اس نے لا الہ الا اللہ کہتے ہی اس کی روح نکل گئی، دخل الجنہ، یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ وہی کہہ پائے گا آخری وقت میں جو اس کے تقاضے کو اپنی پوری زندگی میں پورا کرتا رہا، جس نے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہو.
لا زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حسن، دلو زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا بہت آسان ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ مسند احمد کی اس روایت کو اٹھاؤ کہ دو لوگ گزرے ایک بت کے پاس سے، اس نے کہا قرب، کو چڑھاؤ ان کے اوپر، وہاں جو بیٹھا ہوا تھا کہا کہ نہیں، کہا چڑھاؤ نہیں تو قتل کر دیں گے تمہیں۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہمارے پاس، دو لوگ تھے، دونوں نے کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ وہاں بیٹھے ہوئے اس بتوں کے پاس مجاور نے کہا قرب ولو ذبابن، ایک مکھی مار کے چڑھاؤ لیکن چڑھاؤ۔ ان دونوں میں سے ایک نے ایک مکھی ماری اور اس بت پر چڑھا دی، فخلوا سبیلہ، مسند احمد کے الفاظ ہیں ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا، فمات دخل النار، جب اس آدمی کا انتقال ہوا تو اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک مکھی مار کر چڑھائی تو جہنم میں، یہاں تو 20 اور 25 اور 50 میٹر کی پوری چادریں ہم چڑھا دیتے ہیں مزاروں پر، اور چلے جائیے آپ باعث خواجہ اور دیکھ لیجیے آپ اپنے علاقے کے اندر، اور جمعرات کے دن چلے جائیے آپ جیل والے بابا کے پاس۔ دوسرے نے کہا نہیں میں کچھ نہیں چڑھاؤں گا، ایک مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا۔ مسند احمد کی روایت، فماتو، ان لوگوں نے اس کو مار دیا، فدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ حدیثیں ہیں، مکھی بھی نہیں چڑھائی، اس کا انتقال ہوا تو شرک پر نہیں ہوا، کہاں گیا؟ جنت کے اندر داخل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے، صحابہ ایسے ہی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ اندر چلے گئے، صحابہ آپس میں چرچے کرنے لگے، ان 70,000 لوگوں میں پتہ نہیں ہم ہیں یا نہیں۔ اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی باہر پھر آتے ہیں اور مسجد نبوی میں عرض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کنفیوز ہو گئے، کون جائے گا کون نہیں جائے گا، آپ لوگ یہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں ان میں سے ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو سنو، جو لوگ 70,000 کی تعداد میں جنت میں جائیں گے جن سے اللہ کو حساب و کتاب نہیں لے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین ہم لا یتطیرون، جو بدفال نہیں لیتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ پورے ہفتے آپ کو پروفٹ ہوتی ہے آپ کے بزنس میں، اور ہفتے میں ایک دن آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، مثلا منگل کے دن نقصان ہو گیا، پھر پورے ہفتے فائدہ ہوا، منگل کو پھر نقصان ہو گیا، پھر پورے ہفتے فائدہ ہوا، منگل کو پھر نقصان ہوا۔ اب آپ نے سوچا یہ منگل کا دن میرے لیے اچھا دن نہیں ہے، آج کے بعد ہم منگل کے دن کام ہی نہیں کریں گے، کیا فائدہ، منگل کا دن ہم کو سوٹ نہیں کر رہا ہے، یہ بدفالی ہے۔ عرب کے لوگ کوئی کام کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ایک چڑیا اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور اس کو اڑاتے تھے، اگر وہ چڑیا داہنی طرف اڑ کر گئی تو کہتے تھے میرا کام اچھا ہوگا، اس میں پروفٹ ہوگی، اور وہ چڑیا اڑ کے اگر الٹی طرف گئی تو کہتے تھے ہم کام نہیں کریں گے، ہمیں اس کام میں نقصان ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تطیر، عربی زبان میں بدفالی، بدشگونی لینا۔ گاڑی چل رہی ہے، اچانک روک دی، کیوں؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا، آگے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، 2 منٹ رک جاؤ، یہی ہے بدفالی، یہی ہے بدشگونی۔ کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو برا سمجھنا، مثلا محرم کے مہینے میں ہم اپنے بیٹے بیٹی کی شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ اس مہینے میں حضرت حسین شہید ہوئے۔ آپ نے اس مہینے کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے لیے برا دن سمجھ لیا ہے، برا مہینہ سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم کے نواسے کے لیے محرم کا مہینہ اور اس کی 10 تاریخ چوائس کی، جبکہ شہادت اچھی موت ہوتی ہے، جو چیز اچھی تھی ہم نے اس کو برا سمجھ لیا، اور اس کا اثر ہم اہل حدیثوں کے درمیان بھی چلا رہا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے۔ ہم اہل حدیث بھی اس بری پرمپرا اور اس رسم و رواج سے ہم متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے یہاں کوئی مہینہ برا نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی دن برا نہیں ہے، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں بھی شادی کرنا چاہیے۔ آپ جو ولیمہ کرتے ہیں، آپ افطار کا انتظام کر دیجیے اسی وقت، جو آپ براتیوں کے کھانے پینے کا انتظام، ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، وہی ان کے لیے افطار کا انتظام کر دیجیے، یہی ان کا ناشتہ ہو گیا، اور نماز کے بعد ان کو کھانا کھلا دیجیے، یہی آپ کا ولیمہ ہو گیا۔
لیکن آپ اپنے اندر یہ جذبہ، اور رمضان میں بڑی محنت کرنا پڑے گی. جتنی بھی محنتی کام اور جتنی بھی جنگیں اسلامی تاریخ میں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سب رمضان کے مہینے میں ہوئی ہیں، کیونکہ اکثر اچھے کام اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں صحابہ اس لیے کرتے تھے کہ اس میں ہمیں اور ڈبل ثواب ملے. نکاح بھی ایک سنت ہے، اگر اس کو ہم رمضان کے مہینے میں کریں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا، لیکن ہم یہ کہاں تصور کرتے ہیں؟ ہاں، پھر یہ ہوگا کہ روزے کی حالت میں آتش بازی کیسے چھڑائیں، روزے کی حالت میں ہم گولے کیسے چھڑائیں، روزے کی حالت میں ہم ویڈیو کیسے بنائیں. ان تمام خرافاتوں سے بچنے کے لیے اگر آپ رمضان کے مہینے کا احترام کر کے دوسرے مہینے میں کرتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، محنت ہے، یہ آپ کا بہانہ غلط ہے. رمضان کے مہینے میں اگر آپ نکاح کریں گے تو اور اس میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ. الذین ھم لا یتطیرون، جو بس شگونی نہیں لیتے ہوں گے، ولا یکتؤون، اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. ٹیٹو بنوانا، دگوانا، اپنے جسم کو کردوانا، اس پر کچھ نقش کروانا، نام لکھوانا، یہ تمام چیزیں شیخ صالح العثیمین کا تو فتویٰ ہے کہ جس نے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوایا یا جس نے اپنے جسم کو گدوایا کسی نوکدار چیز سے اور وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، تو کسی عالم دین کو چاہیے کہ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائے. بند کر دیجئے پنکھا. کسی بھی عالم دین کو چاہیے کہ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائے. بلکہ شیخ صالح العثیمین نے تو یہاں تک فتویٰ دیا کہ اس شخص کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہم پکے مسلمان ہیں، ہم غور کریں اپنے آپ پر. وَلَا يَسْتَرْقُونَ، اور جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، یہ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کرنا بلا شبہ جائز ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی، چاروں قل، یہ پڑھ کر مریض پر دم کرنا ناجائز نہیں ہے. سن لیجئے، یہ جائز ہے. آپ مریض کو بٹھا کر دم کر سکتے ہیں، مریض خود ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے. لیکن بیماری کی حالت میں آپ کسی مولانا کو بلا کے یہ بھی نہ کروائیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ نے بیمار کیا وہی شفا دے گا، میں نے اپنی بیماری کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، شفا دینے والا وہ ہے. جھاڑ پھونک میں کیا ہے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ اور افضل کام ہے. وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. بلا شبہ بیمار آدمی ہے، ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جا سکتا ہے، علاج کرانا سنت ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی آدمی بیماری کی حالت میں یہ کہے کہ نہیں اللہ نے مجھے بیمار کیا اور خود یہ دعا پڑھتا رہے اللہم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما، اور بیماری کو اللہ کے سپرد کر دے، تو یہ اور افضل کام ہے. ایسا ہی شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے. اور آخر میں فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر معاملے میں وہ اپنے رب کے اوپر، اپنے اللہ پر توکل کرتا ہے. تو یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے. میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان میں سے پہلا وہ ہوگا جو بدشگونی نہیں لیتا ہوگا، دوسرا وہ ہوگا جو اپنے جسم پر کچوکے دگواتا نہیں ہوگا، ٹیٹو ویٹو نہیں بنواتا ہوگا، اپنے جسم کو دگواتا نہیں ہوگا، اور تیسرا وہ ہوگا جو جھاڑ پھونک نہیں کرتا ہوگا، اور چوتھا وہ آدمی ہوگا جو ہر حال میں اپنے رب کے اوپر توکل و بھروسہ کرتا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے. بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، میں آپ کو بڑا عجیب و غریب واقعہ سنا رہا ہوں. آپ بھی کہیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے. کتنے لوگ مولانا سے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ مسجد میں جا رہے ہو ہمارے لیے دعا کر دینا، ہماری ماں بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دینا اللہ شفا عطا فرمائے. یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، کھڑے کھڑے مجھے مرگی آ جاتی ہے، میں زمین کی اوپر گر جاتی ہوں اور میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میری چادر میرے جسم سے اوپر اڑ جاتی ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، میری شرمگاہ عیاں ہو جاتی ہے. فادعوا اللہ لی، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. بخاری شریف کے صفحات پر اس منظر کو غور سے دیکھو. جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں خاتون، اے اللہ کی بندی،
I have two option, میرے پاس تمہارے لیے دو آپشن ہیں، میرے پاس تمہارے لیے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں، فادعوا اللہ، میں اللہ سے فادعوا اللہ، میں اللہ سے دعا کر دوں اور اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں شفا دے دے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اس پر میری کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ تمہیں جنت دے گا یا نہیں دے گا، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ اے خاتون، اے اللہ کی بندی، میرے پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور مجھے امید ہے کہ میری دعا سے اللہ تمہاری بیماری کو ٹھیک بھی کر دے گا، تم صحیح ہو جاؤ گی، لیکن جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ تم اس بیماری میں صبر کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہے، تم اس بیماری میں صبر کرو اور اس بیماری کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ چاہے تو تمہیں شفا دے یا چاہے تو اس بیماری میں تمہیں اٹھا لے، تم صبر کرو، اگر تم صبر کرتی ہو تو لکل جنہ، میں تمہارے لیے گارنٹی دیتا ہوں کہ اس بیماری میں صبر کی وجہ سے کرتے کرتے صبر کرتے کرتے تمہارا انتقال ہوا تو اللہ تمہیں جنت دے گا، لکل جنہ، تمہارے لیے جنت ہے۔ اس خاتون نے کہا اے اللہ کے رسول پھر پہلا آپشن مجھے پسند نہیں ہے۔ ایمان دیکھیے اس زمانے کی عورتوں کا، اے اللہ کے رسول پھر پہلا آپشن میں نہیں لیتی، یعنی آپ ہمارے لیے اب دعا مت کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے، میں تو جنت کی طلبگار ہوں، میں تو جنت جانا چاہتی ہوں، اے اللہ کے نبی اب میرے لیے دوسرا ہی آپشن ٹھیک ہے، میں صبر کروں گی، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے اے اللہ کے رسول جب میں زمین کے اوپر گرتی ہوں تو میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ اللہ جب میں یہ عورت زمین پر گرے تو برہنہ نہ ہو، اس کی شرمگاہ نہ کھلے، اس کا ستر نہ کھلے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ دعا کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اس عورت نے اسی بیماری میں پھر پھر اللہ سے دعا کی اور اسی بیماری میں صبر کیا، اللہ رب العالمین نے اسی بیماری میں اس عورت کو اٹھایا۔ میرے بھائیوں یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں جو بہت ہی آسان ہیں، لیکن ہمیں صبر کرنا پڑے گا، جنت بھی تو اتنی آسان نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے مل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے گھیر لیا ہے، تکلیفوں سے گھیر رکھا ہے۔ دنیا میں وہ تکلیفیں جب تک تم نہیں اٹھاؤ گے، وہ پریشانیاں نہیں جھیلو گے، وہ جنت کا سپنا مت دیکھنا۔ میرے بھائیوں اس عورت نے صبر کیا، اللہ کے نبی نے دونوں راستے بتائے، دیکھیے یہاں دونوں ہیں، دعا کرانا بھی جائز ہے، دعا کے لیے کسی زندہ آدمی سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرو یہ بھی جائز ہے، اور اس عورت نے اللہ کے رسول سے کہا یہ بھی جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو جو بتایا کہ دونوں راستے ہیں، میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک بھی ہو سکتی ہو جاؤ گی، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر تم صبر کرتی ہو تو گارنٹی ہے کہ تم جنت کے اندر جاؤ گے، دونوں راستے یہ ہے۔ ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، 90% بلکہ 99% لوگ غلط وضو بناتے ہیں، جب وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا۔ اچھا وضو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے داہنے ہاتھ کے چلو میں پانی لیا، پھر اس چلو کے پانی کو لے کر بائیں ہاتھ پہ ڈال کے آپ نے دونوں ہاتھوں کو ملا، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کیا، پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ میں ڈال کر انگلیوں میں خلال کرنا، یہ 3 مرتبہ اس طریقے سے دھونا، پھر اس کے بعد ایک ہی چلو پانی لینا، داہنے ہاتھ میں ایک چلو پانی لینا اور اس چلو پانی کو آدھا منہ میں لے جانا اور آدھا ناک میں ڈال کے اوپر اندر کرنا، ناک کے لیے الگ پانی اور منہ کے لیے الگ پانی۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حدیث ضعیف ہے، اہل حدیث ضعیف حدیثوں سے احتراز کرتا ہے۔ ایک ہی چلو پانی میں آدھا پانی منہ میں لے جانا اور آدھے پانی کو ناک کے اندر لے جا کر اوپر چڑھانا، پھر اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی سے اپنے دانتوں کو ملنا،
اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی سے ناک کو جھاڑنا، اس طرح 3 دفعے کرنا، یہ ہے وضو کا صحیح طریقہ جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ 3 بار کلا کر لیا، پھر پانی لے کے 3 بار ناک میں پانی ڈالا، معاف کرنا، 3 بار پانی لے کر کلا اور 3 بار دوبارہ پانی لے کر پھر ناک میں ڈالنا، یہ حدیث ضعیف ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے کوسوں دور ہے۔ ما منکم من احد یتوضؤ، شروع میں آپ کو انوکھ لگے گا، آدھا پانی منہ میں لے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آدھے کے چکر میں پورا ہی چلا جائے منہ میں، کیونکہ شروع میں ابھی تک عادت ڈلی نہیں ہے۔ ڈالو عادت، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز کے وقت کی عادت ڈالو، یہاں سے جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر پہ جائیے، ابھی سے عادت ڈالنا شروع کر دیجئے تاکہ عصر میں ہم ایسا کرنا شروع کر دیں۔ نہیں ہو کوئی بات نہیں، مغرب میں 2-3 دن آپ ایسا کریں گے، آپ کی عادت بن جائے گی۔ صحابہ کرام کا تو یہی معمول تھا، آدھا پانی منہ میں لے جانا اور آدھا ناک میں لے جانا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور سر کا مسا بھی 1 مرتبہ، دونوں ہاتھوں کو تر کیا اور اس کے بعد میں سر کا پورا مسا، یعنی پیشانی سے لے کر جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ لے جائیے، پھر اسی ہاتھ کو واپس وہیں پہ لائیے جہاں سے آپ نے مسا شروع کیا تھا، پھر انہی دونوں شہادت کی انگلیوں کو، دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہی دونوں انگلیوں کو آپ کو اپنے کان میں لے جانا اور کان کے اندر ہی اندر آپ جب اندر ڈالیں گے اور اس کو گھمائیں گے تو آپ کو راستہ اپنے آپ ملتا رہے گا، ایسے ہی گھماتے رہیے اور اندر سے لے کر باہر تک آئیے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اندر، کان کے اوپر سے لے کر یہاں تک ایسے، یہ پورا یہاں تک آپ کو دونوں انگوٹھے سے آپ کو ایسا کرنا ہے، یہ ہے اصل وضو۔ یاد رکھیے گا، صحیح وضو نہیں تو نماز نہیں، نماز کی کنجی وضو ہے، وضو نہیں تو نماز نہیں۔ ہماری 70 اور 80 سال کی زندگی ایسی گزر گئی ہوگی، 3 بار کلا کرنا اور 3 بار، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وضو نہیں ہوگا، معاف کیجئے گا، میں نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے بتائی ہے، آدھا پانی لینا۔ اب تک مولوی لوگ کیا کر رہے تھے، معاف کیجئے گا، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ہم بھی انسان ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہوئی ضروری نہیں ہے۔ فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، اور جس نے اچھا وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد ثم قال، پھر اس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلم شریف کی حدیث میں بس اتنا ہی دعا آئی ہے، ترمذی وغیرہ میں حسن روایت کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، پڑھنا چاہیں پڑھیں، نہیں پڑھنا چاہیں تو اتنی دعا آپ کے لیے کافی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہی دعا بخاری میں آئی ہے، یہی دعا مسلم میں آئی ہے۔ جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، پھر اس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے، یہ اچھی طریقے سے وضو بنانے والے کے لیے اور یہ دعا پڑھنے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کو جنت کے 8 دروازوں پر کھڑے ہو کر فرشتے پکاریں گے، آئے اللہ کے نیک بندے، تو جس جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جا، تو جس دروازے سے انٹری کرنا چاہے انٹری کر لے، تیرے لیے رب العالمین نے 8 دروازے کھول دیے۔ اچھی طریقے سے وضو بنانے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے اور اتنی سی دعا پڑھنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، میرے بھائیوں ہم غور کریں۔ چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھیں، ایک شیڈیول بنا لیں، ظہر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے، عصر کی کتنے بجے، مغرب کی کتنے بجے، عشاء کی کتنے بجے، فجر کی کتنے بجے، اس سے 2 منٹ پہلے آپ وضو بنا کر فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے جنت کا دروازہ دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائیے، مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واذا قال المؤذن اشهد ان لا الہ الا اللہ فقولوا اشهد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن کہے اشهد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشهد ان لا الہ الا اللہ۔
اور مؤذن کہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نہیں کہنا ہے۔ جب مؤذن کہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم بھی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جس نے مؤذن کے ان کلمات کو ہر اذان کے وقت دہرایا، جس نے مؤذن کے اذان کے ان کلمات کو ہر وقت دہرایا، ہر اذان کے وقت دہرایا، ثم قال، پھر اذان کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس نے یہ دعا پڑھی حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، یہ آدمی قیامت کے دن اگر جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کی شفاعت کو حلال قرار دے دے گا۔ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ امتی یہ دعا پڑھا کرتا تھا، آپ کے لیے مقام محمود بھی مانگا کرتا تھا اور اذان کے کلمات بھی دہراتا تھا۔ ہاں گناہگار ہے، جہنم میں جانے والا ہے، لیکن اگر آپ اس کے لیے سفارش کریں گے تو ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال کر دی جائے گی اور میں اس کو جہنم کے دروازے سے اٹھا کر جنت کے اندر انشاءاللہ لے جاؤں گا۔ یہ جنت کے دروازے ہیں میرے بھائیوں جو ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے اتنے سے کام میں ہمیں کتنی محنت لگے گی میرے بھائیوں۔ اسباب و دخول الجنہ، یہ ٹاپک میرا بھی ادھورا رہ گیا ہے۔ جنت میں جانے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو ابھی میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں، پھر جب بھی اس شاہی مسجد کے ممبر پر موقع ملے گا تو یہاں سے اور دوسرے واقعات جو جنت میں لے جانے والے ہیں اور جو دوسرے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں میں وہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ، ہم جس مقصد سے ہمارے باپ آدم و حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا اور ہم اسی کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم تو اب لکھنؤ میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ لکھنؤ میں بھی اتنی 22 مسجدیں اپنی جماعت کی، 22 مسجدیں لکھنؤ شہر میں، اور جب میں وہاں پہنچا اور لوگوں کو پتہ چلا تو اب پتہ چل رہا ہے ہر آدمی جمعیت لکھنؤ کی جمعیت کے آفس میں اپنے یہاں ہمارا خطبہ کرانے کے لیے اپلیکیشنیں دے کے چلا آیا۔ اپلیکیشن ہمارے یہاں خطبہ، اب جمعے کا ایک خطبہ ہم 22 مسجدوں میں تو نہیں جا سکتے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو وہاں جمعیت کے حوالے کیا کہ جمعیت ہمیں جہاں بھیجے گی وہاں، کیونکہ ہر جگہ کا ایک اصول ہونا چاہیے، ہمیں اپنی منمانی نہیں چلانا چاہیے، جمعیت و جماعت کے ساتھ انسان کو مل کے چلنا چاہیے، چونکہ وہ علاقہ ہمارے انڈر میں نہیں آتا، وہ مشرقی یو پی ہم مغربی یو پی، تو وہاں مشرقی یو پی کے امیر کے ماتحتی میں جہاں ہوتا ہے ہم کو جانا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم سن رہے ہیں یہاں بیٹھے فون آتا ہے مولانا صاحب وہ طاہر ایڈوکیٹ صاحب کی بیوی ریشمہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عبدالخالق صاحب کی بہو کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کا انتقال ہوا ہے، ایک آدمی تکونیا میں بجلی کے لٹھے سے گر گیا اس کا انتقال۔ میرے بھائیو یہ موتیں ہیں، یہ موتیں۔ کیا وکیل صاحب کی بیوی ریشمہ کی عمر یہ تھی؟ آپ بتائیے، لیکن مشیت یزدی کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ حکم خداوندی کے آگے ہم سب مجبور ہیں، اس لیے انسان کو اپنی عاقبت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ اچانک جو موتیں ہو رہی ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اچانک موتیں ہونے لگیں اور ایسے لوگوں کی موتیں ہونے لگیں جن کی موت کی عمریں نہ ہوں ابھی، جو دیکھنے میں لگتا نہ ہو کہ یہ موت کے بالکل اس پہ، تو آپ سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ تو میرے بھائیو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بتائیں گے جنت میں جانے والے اعمال اور پھر جہنم میں لے جانے والے اعمال، کیونکہ دونوں ایک سیٹ ہونا چاہیے ایک موضوع۔ یہ اعمال جنت میں لے جاتے ہیں، یہ اعمال ہمیں جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو اس پر کئی خطبے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا پھر کرتا ہوں بارے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔